آدم کو نام لے کر پکارنے والا، موسیٰ کو نام لے کر آواز دینے والا، عیسیٰ کو نام لے کر پکارنے والا، ابراہیم کو ابراہیم کہہ کر آواز دینے والا، صالح کو صالح کہہ کر آواز دینے والا، وہ پروردگار جس نے اپنے سارے نبیوں کو نام لے لے کر آواز دی ہے، مگر جب میرے نبی کی بات آئی، جب میرے مصطفیٰ کی بات آئی تو اٹھاؤ قرآن 6666 آیت میں سے ایک آیت مجھے بتاؤ جس میں اللہ نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے پکارا ہو یا احمد کہہ کر آواز دی ہو۔ نہیں، جب میرے نبی کو پکارنے کی بات آئی تو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یا ایھا الرسول، اے رسول کہہ کر پکارا، اے نبی کہہ کر۔ ایک ہے حدیث، ایک ہے قرآن۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جو رسول اللہ کا قول ہو، جو رسول اللہ کا فرمان ہو، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، ٹھیک۔ قرآن اللہ کا کلام، جو اللہ نے کہا، جو اللہ نے فرمایا۔ اب میں پوچھتا ہوں، کیا قرآن ڈائریکٹ آپ سے اللہ نے فرمایا؟ کیا قرآن ڈائریکٹ آپ کے پاس آیا؟ ڈائریکٹ نازل کیا گیا عرب میں؟ نہیں نا، زبان تو وہی ایک ہے، زبان تو ایک، اسی زبان سے کلام اللہ، اسی زبان سے حدیث رسول، توجہ چاہوں گا، اسی زبان سے نکلا اللہ کا کلام، اسی زبان سے نکلی حدیثیں۔ رسول نے کہہ دیا یہ میرا کلام ہے، ہم نے حدیث مان لیا۔ رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے اسے قرآن مان لیا۔ تو قرآن کو اگر ہم نے قرآن مانا بھی ہے تو رسول کے کہنے سے مانا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک قرآن کو لوگ دلیل دیتے نا، بھئی حدیث ہم نہیں مانتے، قرآن بتاؤ۔ ابے قرآن بھی تو اسی زبان سے نکلا ہے، قرآن بھی تو انہی کا قول ہے، اسی زبان سے قرآن، اسی زبان سے حدیث۔ نبی نے کہہ دیا یہ میرا کلام، ہم نے حدیث مانا، یہ اللہ کا کلام، ہم نے قرآن مان لیا۔ تو قرآن کو قرآن ماننے میں بھی ہم محتاج ہیں رسول کے، ہم محتاج ہیں رسول کے۔ رسول نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے رسول کے کہنے سے اسے اللہ کا کلام مان لیا، رسول ہی کے بتانے سے ہم نے اسے کلام الہی تسلیم کیا، رسول ہی کے بتانے سے ہم نے اسے قرآن مانا ہے۔ اب دیکھیں آ گیا میں اپنے موضوع پر، قرآن صاحب قرآن، قرآن صاحب قرآن۔ اسی لیے اے محبوب کلام تو میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا مگر دینے والا تو ہوگا، کلام میرا ہوگا مگر ادا کرنے والا تو ہوگا، تیری زبان سے نکلے گا۔ اور اسی بات کو قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا انہ لقول رسول کریم، یہ تو رسول کریم کا قول ہے، یہ تو رسول کریم کا قول ہے۔ اس لیے کہ محبوب میں نے تجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے تو کچھ بولتا نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا محبوب ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا بلکہ جو بولتا ہے وہ ہماری مرضی سے بولتا ہے۔ اب ذرا خیال، تو رسول اپنی مرضی سے تو کچھ بولتے نہیں۔ اب رسول نے جو بولا کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ بھی رسول کی مرضی نہیں، اللہ ہی کی مرضی ہوئی۔ اور رسول نے جو کہا یہ میرا کلام ہے تو اس کلام میں بھی رسول کی مرضی نہیں، اللہ ہی کی مرضی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول نے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا یہ کلام الہی ہے، تو کلام نے بتایا کہ یہ رسول کون ہے، رسول بتا رہے ہیں کہ کلام کون ہے، کلام کا مرتبہ کیا ہے، کلام کی عظمت کیا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسا قرآن ویسا رسول، جیسا قرآن ویسا رسول، جیسا قرآن ویسا رسول، جیسا کلام اللہ ویسے رسول اللہ، مرتبہ قریب قریب۔ مثال دوں،
قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کو کریم کہا اور رسول کو بھی کریم کہا. اس دن میں نے بتایا تھا آپ کو. اب آئیے دوسری آیت میں آپ کو بتاؤں. اس قرآن کے بارے میں کہا گیا من بعد ما جاءک من العلم. یہ قرآن علم ہے. علم جب اللہ کے پاس سے تمہارے پاس علم آ گیا, علم آنے کے بعد من بعد ما جاءک من العلم, تو ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ اللہ کی طرف سے علم آ گیا؟ تو قرآن کا ایک نام ہے علم, اور قرآن کو کہا گیا علم. تو اگر قرآن علم ہے تو میرا رسول وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ عالم ما کانا وما یکون ہے. قرآن اگر علم ہے تو میرا رسول عالم غیب ہے. اب ذرا خیال کریں, یہ علم ہے تو وہ عالم ہے, یہ کریم ہے تو وہ بھی کریم ہے. اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم اس کی نگرانی کرنے والے ہیں, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم اسے آفات زمانہ سے بچانے والے ہیں. اس لیے کہ اتارا ہم نے ہے. تو جب ہم نے اتارا ہے تو نگہبانی بھی ہم کریں گے, نگرانی بھی ہم کریں گے, اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے, اس کی پاسبانی بھی ہمارے ذمہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو بچانے والے ہم ہیں, قرآن کو محفوظ کرنے والے ہم ہیں, قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. تو ایک طرف قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کو بچانے والے ہم ہیں, قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. تو اے اللہ, محبوب کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ محبوب کے بارے میں کیا ہے؟ جب قرآن کی حفاظت کرنے والا تو ہے تو پھر محبوب کے بارے میں تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب, لوگوں سے بچانے والا تمہارا اپنا پروردگار ہے. یعنی قرآن کی بھی حفاظت کرنے والا میں ہوں, محبوب کی بھی حفاظت کرنے میری ذمہ ہے. قرآن کو بھی بچانے والا اور محبوب کی بھی حفاظت کرنے والا میں ہوں. اگر میں قرآن کا نگراں اور نگہبان ہوں تو محبوب کا بھی نگہبان ہوں. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تمہیں لوگوں سے بچانے والا ہے, اللہ تمہیں لوگوں سے حفاظت کرنے والا ہے. تو دیکھیے, جیسا قرآن ویسا نبی. جو قرآن کے بارے میں صفت ہے وہی نبی کے بارے میں صفت ہے, جو قرآن کے بارے میں ذکر آیا وہی نبی کے بارے میں ذکر آیا. جیسا قرآن ویسا نبی. اور آگے چلیں, لیکن میں بتا چکا ہوں کہ نبی کو فضیلت قرآن سے نہیں ملی بلکہ قرآن کو فضیلت میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے. کل یہاں تک بات چلی تھی نا. آئیے ایک آیت اور میں کوٹ کرتا ہوں اور اسی میں بتاتا ہوں. آئیے دیکھیے اس آیت کریمہ پہ ذرا سا غور کریں. اللہ فرماتا ہے نزلنا علیک الذکر, نزلنا علیک الذکر, انزلنا علیک الذکر تبیانا لکل شیء. اے محبوب, یہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے نا, اس کی صفت یہ ہے, اس کا خاصہ یہ ہے, اس کی وشیشتا یہ ہے کہ یہ تبیانا لکل شیء, ازل سے لے کر ابد تک جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے, ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے, ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں موجود ہے. آپ کہیں گے 30 پارے ہیں, 114 سورتیں ہیں, 6666 آیتیں ہیں, اس میں ساری چیزیں کیسے بیان ہو گئی؟ یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے, ہر چیز کا ڈیٹیل وائز بیان ہے. آپ کہیں گے ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو میں کہوں گا آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں, آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ارے اندھا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ قرآن کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے یا تو مصطفیٰ ہے یا پھر جس کو مصطفیٰ کی دعا ہو جائے, جسے نبی کی دعا. دوستو, میں یہ جملہ اس لیے کہہ دیا کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی قرآن سمجھنے لگوں, میں بھی قرآن سمجھنے لگوں, میں بھی قرآن کے اسرار, قرآن کے رموز, قرآن کے اشارات, قرآن کے کنایات میں سمجھنے کی صلاحیت مجھ میں پیدا ہو جائے. آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے.
اللہ کے رسول نے دعا کر دی, کہا جاؤ تمہیں ہم نے قرآن کی سمجھ دے دی. اللہ سے دعا کر دی, اے اللہ میرے اس صحابی کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے. تو جانتے ہو وہ قرآن کتنا سمجھنے لگے. ایک مرتبہ ایک دوسرے صحابی ان کے پاس آئے, اس صحابی کے پاس, اور آنے کے بعد کہا میرا اونٹ گم ہو گیا, میری رسی غائب ہے. اونٹ کی رسی بھی غائب ہے, اونٹ بھی نہیں مل رہا ہے. صحابی نے کہا قرآن لاؤ قرآن. اور جب قرآن لایا گیا انہوں نے ایک دو ورق ادھر ادھر پلٹا اور اس کے بعد کہا تیرا اونٹ فلاں جنگل میں فلاں جھاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور رسی فلاں جگہ رکھی ہے, وہ بھی قرآن میں ہے. مگر سمجھنے کے لیے دعائے رسول چاہیے. رسول جس کے لیے دعا کر دیں وہ قرآن کے اشاروں کو سمجھتا ہے, وہ قرآن کے اسرار اور قرآن کے رموز اور قرآن کے سیکرٹ اس پر یعنی وہ کشف ہوتا ہے, اس کے لیے کھل جاتے ہیں کہ جس کے لیے رسول کی نگاہ کرم ہو گئی ہو, رسول نے دعا کر دی ہو. ورنہ دوستو میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ آج تک جتنی ترقی ہو چکی, سائنس نے جو کچھ کیا ہے, آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے. ساری چیز قرآن میں موجود ہے. ساری چیز 1400 برس پہلے ہی قرآن میں کہہ دی گئی. میں زیادہ دور نہیں لے جاتا, ایک مثال دے دوں آپ کو سائنس اور اسلام کے تعلق سے. مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب صبح مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے, وہ بھی اچھی طرح یہ مسئلہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 3 وقت نماز پڑھنے کو منع فرمایا. 3 وقت نماز مت پڑھو, یعنی نماز والی عبادت 3 وقت منع ہے. اور اس 3 وقت کے علاوہ کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کون سے؟ ایک تو سورج نکلنے کے وقت, صبح میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز مت پڑھو, منع کیا گیا. تلاوت کر سکتے ہو, ذکر کر سکتے ہو, تسبیح پڑھ سکتے ہو, سب کر سکتے ہو, سجدہ نہیں کر سکتے. سجدے والی عبادت منع ہے. کب؟ سورج نکلے تب, سورج ڈھلے تب, زوال کے وقت. جب سورج ڈھلتا ہے بالکل نصف النہار پہ آ جاتا ہے, بیچ میں جب آ جائے اب کوئی سجدے والی عبادت نہیں. زوال کے وقت نماز نہیں, زوال کے وقت سجدہ نہیں, رک جاؤ. جب ڈھل جائے اب ظہر پڑھو, ٹھیک ہے نا. ایک سورج نکلنے کے وقت, ایک سورج بیچ میں آ جائے نصف النہار پہ تب سجدہ مت کرو, اور ایک جب سورج ڈوب رہا ہو غروب کے وقت. 3 وقت منع کیا نا. اسی لیے کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد پھر نماز نہیں. جب تک سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد پھر نماز پڑھو, اشراق کی جو بھی پڑھنا ہو, لیکن وہ 20 منٹ نماز نہیں. سورج جب نکل رہا ہے, اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں. اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. کب تک؟ جب تک ڈوب نہ جائے. تو سورج نکلے تب سجدہ مت کرو, سورج نصف النہار پہ آ جائے سجدہ مت کرو. ڈوبنے کے وقت نبی نے منع کیا نماز مت پڑھو, اپنے سر کو زمین پہ مت رکھو. 1400 برس پہلے پیغمبر نے روکا ہے, وجہ نہیں بتائی, سبب نہیں بتایا. آج جب سائنس تحقیق کر رہی ہے, آج جب ٹیکنالوجی کا دور ہے, سائنس پیریڈ ہے, ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, تو جانتے ہو ریسرچ میں کیا سامنے آیا؟ جب سورج نکلتا ہے تب, جب سورج بیچ میں آتا ہے تب, جب سورج ڈوبتا ہے تب زمین سے کچھ کرنیں, کچھ ریز ایسی اٹھتی ہیں, ایسی نکلتی ہیں کہ اگر وہ ماتھے پہ لگ جائیں, سر میں لگ جائیں تو ہیمریج ہو جائے گا. آج سائنس بتا رہی ہے
کہ طلوع ہونے کے وقت، نصف النہار کے وقت، غروب ہونے کے وقت اگر تمہارے سر میں وہ کرنیں لگ جائیں تو برین ہیمریج ہونے کا خطرہ ہے. ارے خطرہ آج بتا رہے ہو، پیغمبر نے 1400 برس پہلے روک دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، گلشن نعیمیہ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھارت سے اچھا دیش کون سا ہے یار، جہاں خواجہ معین الدین چشتی آرام فرما رہے، جہاں حاجی علی، حاجی ملنگ اور حضرت مخدوم مائمی لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑھیا دیش کون سا ہوگا؟ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے 1400 برس پہلے ہی بتا دیا ہے. آج اس پر سائنس بولتی چلی جا رہی ہے اور اس کا انکشاف کرتی چلی جا رہی ہے، مگر خدا کی قسم میرے نبی نے جو بتا دیا ہے، جو فرما دیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ یہ رسول قیامت تک کا رسول بن کر آیا ہے، لہذا یہ جو بھی حکم دے گا امت کی بھلائی کے لیے حکم دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرکیف تو رسول عالم، قرآن علم، تو رسول عالم اور قرآن میں قیامت تک کے ہر چیز کا واضح بیان کس میں ہے؟ قرآن میں. قرآن میں کیا ہے؟ بیان ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وہ بیان ہے جو اللہ نے قیامت تک کا ذکر کیا ہے. اس کے اندر ازل سے لے کر ابد تک ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو اللہ فرماتا ہے تبیاناً لکل شے، اے محبوب جو کتاب ہم نے تجھے عطا کی ہے یہ تبیاناً لکل شے، ہر چیز کا واضح بیان ہے. تو قرآن اگر بیان ہے تو میرا رسول الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن اگر بیان ہے تو میرا نبی بیان کرنے والا ہے. ذرا خیال کریں، اس بیان کو واضح کرنے والا ہے، اس کی وضاحت کرنے والا ہے، اس کی تشریح کرنے والا ہے، اس کی تفسیر کرنے والا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے والا ہے، اس کو لوگوں کو سمجھانے والا ہے. قرآن بیان ہے، میرا رسول بیان کرنے والا ہے. اور آگے قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اے محبوب یہ جو ہم نے قرآن دیا ہے نا، یہ ہدی و بشرا، ہدی و رحمت و بشرا للمسلمین. اے محبوب اس قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے. اگر قرآن ہدایت ہے تو میرا رسول ہدایت کرنے والا ہے. قرآن اگر ہدایت ہے تو میرا رسول ہدایت کرنے والا ہے. قرآن اگر رہنمائی ہے تو میرا رسول رہنمائی کرنے والا ہے. قرآن اگر گائیڈنس ہے تو رسول گائیڈ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد آگے کیا کہا؟ وَبُشْرَا، اے محبوب یہ وَرَحْمَتٌ، اے محبوب یہ قرآن رحمت بھی ہے خوشخبری بھی ہے، رحمت بھی ہے خوشخبری بھی ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے. یہ قرآن رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. تو اگر قرآن خوشخبری ہے تو میرا نبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب قرآن اگر خوشخبری ہے تو تو خوشخبری سنانے والا ہے. اب ذرا خیال کریں، جیسا قرآن ویسا نبی، جو صفت قرآن کی وہی صفت رسول کی. اور پھر قرآن کی ایک صفت بیان کی وَرَحْمَةٌ، اے محبوب یہ قرآن رحمت بھی ہے، رحمت ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. یہ قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ قرآن رحمت ہے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے. یہ قرآن رحمت ہے جو آپ پر ایمان لائیں، اسلام کو تسلیم کریں، مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے. مگر مجھے معاف کرنا، قرآن رحمت للمسلمین اور میرے محبوب کے بارے میں، نبی کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب اگر یہ قرآن اسلام والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، مگر میں نے تجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سارے عالم کے. دیکھیے قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت
اور ایک جگہ ہے وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے ایمان والوں کے لیے رحمت بنایا. تو ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت، اسلام والوں کے لیے قرآن رحمت، مسلمانوں کے لیے قرآن رحمت. تو یہ رحمت تو ہے مگر مسلمانوں کے لیے، یہ رحمت تو ہے مگر ایمان والوں کے لیے. یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ شفا بھی ہے رحمت بھی، مگر کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور پھر رسول کے بارے میں رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت، زمین کے لیے بھی رحمت، آسمان کے لیے بھی رحمت، مشرق و مغرب کے لیے بھی رحمت، شمال و جنوب کے لیے رحمت. اے محبوب، ہم نے آپ کو ہر زمانے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور سارے عالم کے لیے رحمت. صرف یہی عالم نہیں، سارے عالم. اب یہ کتنے عالم ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، کتنے عالم ہیں میرے علم میں نہیں، کتنے عالم ہیں یہ میری معلومات کے دائرے سے باہر ہے. میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں قرآن کریم میں اللہ نے ہر رکعت میں جس سورے کو واجب قرار دیا ہے اور جسے ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیا ہے وہ؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، جو سارے عالم کا رب ہے. اب اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ رسول کن کن عالموں کے لیے رحمت ہے تو مجھے بتاؤ اللہ کن کن عالموں کا رب ہے. اس لیے کہ وہ جن عالموں کا رب ہے رسول سب عالم کے لیے رحمت ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ بس یہاں سے اب میں تھوڑا سی اپنی بات کو ٹن دینا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کتنا پیارا نام ہے محمد الرسول اللہ، کتنا پیارا نام ہے نا؟ پیارا نام اللہ نے نام رکھا ہے نا. میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ نے نام، ہم نام رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے. ہم نام رکھیں ہمیں اس کا مستقبل معلوم نہیں، ہم نام رکھیں وہ جوانی میں کیا کرے گا ہمیں پتا نہیں، ہم نام رکھیں وہ آگے جا کے کون سا دھندا کرے گا ہمیں معلوم نہیں. ہم نام رکھیں تو ہم تو اچھا سا نام رکھیں گے مگر سامنے والا دھندے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، گھر کی صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے مس گائیڈ ہو جائے، غلط راستے پر چلا جائے. ہمیں اس کا مستقبل معلوم نہیں، ہمیں اس کا فیوچر معلوم نہیں. لیکن اللہ جب نام رکھتا ہے تو وہ ماضی کا بھی جاننے والا ہے، مستقبل کا بھی جاننے والا ہے، حال کا بھی جاننے. اس نے اپنے محبوب کا نام رکھا محمد. صحیح ہے؟ کس نے رکھا؟ اللہ نے. محبوب کا نام کیا رکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد نام کتنا پیارا ہے، پیارا نام ہے نا. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ اس نام کی تعظیم اور اس کا ادب اور اس کا احترام بزرگوں نے کس طرح کیا معلوم ہے؟ اس نام کا ادب و احترام، اس لفظ محمد کا ادب و احترام کیا بزرگوں نے کس طرح کیا؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے. حضرت شیخ سعدی نے کہا، کیا کہا جانتے ہیں؟ 1000 بار بشویم دہن زمشک گلاب، 1000 بار بشویم دہن زمشک گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. یا رسول اللہ میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو ڈالوں پھر بھی آپ کا نام لوں تو یہ بے ادبی ہے. حضرت خیال کتنا احترام کیا اور کتنا یعنی رسپیکٹ کیا ہے، کتنا ادب کیا ہے اس نام نامی، اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ جانتے ایک واقعہ غالباً حضرت امام غزالی سے منسوب ہے کہ حضرت امام غزالی کا بچپنا تھا، دوران طالب علمی تھا. طالب علمی کے دور میں حضرت یعنی وہ کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے استاد سے. ایک دن استاذ پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، انہوں نے جماعت میں سوال کیا، جماعت والوں سے. جو جماعت ہوتی ہے یعنی کلاس ہوتی ہے، 10 لڑکوں کی ایک جماعت ہے، 15 لڑکوں کی ایک جماعت ہے، 5 لڑکوں کی جماعت، ایسے الگ الگ جماعت ہوتی ہے مدرسوں میں. تو جو جماعت میں لڑکے تھے سب سے زیادہ کلیور، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، سب سے زیادہ ذہین فتین حضرت امام غزالی. استاد نے ایک بار سوال کر لیا، بتاؤ بانی اسلام، فاؤنڈر آف دی اسلام کا نام کیا ہے؟
جو اسلام کے بانی مبانی ہیں، جو اسلام کو لے کر آئے، جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کی، ان کا نام کیا ہے؟ میں نام پہ بات کر رہا ہوں، ان کا نام کیا ہے؟ اب سبھی لوگ خاموش تھے اور سوال کا رخ تھا غزالی کی طرف. بتاؤ کیا نام ہے؟ غزالی چپ. کہا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. بتاؤ کیا نام ہے؟ خاموش، کچھ نہیں بول رہے. طالب علمی کا دور ہے لیکن جواب نہیں دے رہے. استاد نے کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں اسلام کے بانی مبانی اور اسلام کی بنیاد رکھنے والے فاؤنڈر کا نام کیا ہے؟ مگر غزالی خاموش ہے، کچھ نہیں بولے. توجہ چاہوں گا میں، کچھ نہیں بولے، بالکل خاموش. استاد کو غصہ آیا، اٹھایا چھڑی، اوپر سے نیچے تک لال پیلا کر دیا. بول، تجھے بانی اسلام کا نام نہیں یاد ہے؟ فاؤنڈر آف دی اسلام کا نام نہیں معلوم؟ سارا غصہ اتار دیا. حالانکہ جب کلاس ختم ہو گئی استاد کو خود بھی افسوس ہوا کہ میں نے ایک ذہین بچے کو مارا جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے. مگر پھر سوچنے لگے کہ اتنا ہوشیار بچہ اور اسے فاؤنڈر آف اسلام، اسلام کے بانی کا نام نہیں معلوم، اسلام کی بنیاد رکھنے والے اور اسلام لانے والے نبی کا نام نہیں معلوم. خیر پورا دن گزر گیا. دوسرے دن پھر کلاس لگی، پھر جیسی جماعت بیٹھی، استاد کی نگاہ غزالی پہ پڑی. پھر وہی سوال آیا دماغ میں، غزالی کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. کیا بتاؤ بانی اسلام کا نام کیا تھا؟ بڑے ادب سے انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو استاد نے کہا کل تجھے معلوم نہیں تھا؟ کل تم نہیں بتا سکتے تھے جب میں پوچھ رہا تھا؟ کہا حضور بات صرف اتنی تھی، کل جب آپ سوال کر رہے تھے تو میرا وضو نہیں تھا. جب آپ پوچھ رہے تھے اس وقت میرا وضو نہیں تھا، تو بغیر وضو سرکار کا نام کیسے لیتا؟ بغیر وضو آقا کا نام کیسے لیتا؟ اس لیے میں نے نہیں لیا. استاد نے سر پکڑا، کہا اگر یہی بات تھی تو بول دینا چاہیے تاکہ تجھے مار تو نہیں پڑتی، تجھے میں پیٹتا تو نہیں. کہا نہیں. مجھے دوسری ایک روایت یاد آئی کہ جس کے جسم پر استاد کی لکڑی جس حصے پر پڑ جاتی ہے وہ حصہ جہنم کے لیے حرام ہو جاتا ہے. کہ اگر استاد کی لکڑی لگ جائے تو وہ حصہ جہنم پہ حرام ہو جاتا ہے. ذرا خیال کریں کتنی فضیلت ہے، کتنی بزرگی ہے استاد کی چھڑی میں، اور کیا کرامت ہے استاد کی چھڑی کی کہ جہاں استاد کی چھڑی لگ جائے وہ حصہ جہنم میں جلنے والا نہیں ہے. دوستو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا کہ نبی کے نام لینے کے لیے وضو بغیر نام نہ لیں. کس قدر احترام، کس قدر رسپیکٹ، کس قدر آدر کیا نبی کے نام کا. ارے اور کہاں دور جاتے ہو، شعر تو آپ پڑھتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا. محمود سلطان ہے، ایاز اس کا وزیر ہے. فرق ہے نا، ایک بادشاہ ہے ایک غلام ہے، دونوں میں فرق ہے. اسی کو بتایا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو جہاں بادشاہ کھڑا ہے وہیں غلام کھڑا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ نماز کی وشیشتا ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے جو غریب اور امیر، سلطان اور رعایا سب کے فرق کو مٹا دیتی ہے اور سب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے. یہ نماز کا کمال ہے، یہ نماز کی بزرگی ہے، یہ نماز کی عظمت ہے. بہرکیف تو محمود اور ایاز کے بارے میں تو آپ نے سنا نا، محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام. اور ایاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد. ایاز کا ایک بیٹا تھا
جس کا نام تھا محمد. ہوا یہ کہ جب ایاز بوڑھا ہو گیا, تھوڑا ضعیف ہو گئے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بادشاہ کی خدمت کے لیے رکھ دیا, اپنے بیٹے کو لگا دیا. اور وہ بادشاہ بڑی محبت کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا, اس لیے کہ ایاز بھی اس کا پسندیدہ غلام تھا اور یہ ایاز کا بیٹا تھا, اس لیے اسے بھی پسند کرنے لگا. لیکن ایک دن نہا رہا تھا, نہاتے نہاتے اچانک بادشاہ کو کسی چیز کی حاجت ہوئی تو اندر سے آواز دیا, باہر غلام کھڑا ہے ایاز کا بیٹا. اندر سے بادشاہ نے آواز دی, اے ایاز کے بیٹے فلاں چیز لے آؤ. ایاز کے بیٹے اس آواز کو سننے کے بعد اور اس انداز سے پکار کو سننے کے بعد ایاز کے بیٹے کو لگتا ہے بادشاہ ناراض ہیں, بادشاہ ناخوش ہیں, بادشاہ میری طرف سے کوئی کمی ہو گئی کہ آج مجھے ایاز کے بیٹے کہہ کے بلا رہے ہیں. پہلے تو بڑی محبت سے بلایا کرتے تھے میرا نام لے کر, مگر آج مجھے آواز دیتے تو ایاز کے بیٹے. بادشاہ سے تو کچھ نہیں کہا, اپنے باپ ایاز سے جا کر بولے کہ لگتا ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, بادشاہ ناراض ہیں اور ناخوش ہو گئے, اور آج انہوں نے مجھے ایاز کے بیٹے کہہ کر بلایا, جبکہ مجھے بڑے پیار سے اور بڑے ہی میٹھے انداز میں بلایا کرتے تھے, بڑی محبت سے آواز دیتے تھے, مگر آج مجھے کہا ایاز کے بیٹے فلاں چیز لے آؤ. ایاز بھی سوچ میں پڑ گیا کہ لگتا ہے بادشاہ ناراض ہے, بادشاہ ناراض ہے, ناخوش ہے. گئے بادشاہ سلامت کے پاس, کہا حضور غلام زادے سے میرے بچے سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. کہا ایاز ایسی کیوں بات کر رہے ہو, تمہارے بیٹے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. کہا نہیں حضور, کوئی خطا ہوئی ہو, کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو, اسے معاف کر دیجئے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا آج آپ نے غسل خانے میں جب میرے بچے کو آواز دی تو میرے بچے کا نام محمد ہے, آپ نے اسے نام لے کر نہیں پکارا بلکہ اسے پکارا تو ایاز کے بیٹے کہہ کر آواز دی. کہا ایاز تمہیں معلوم نہیں میں تھا کہاں, میں غسل خانے میں ہوں, میں باتھ روم میں ہوں, اس باتھ روم سے میں سرکار کا نام کیسے لے کے پکارتا, اللہ کے رسول کا نام لے کے کیسے آواز دیتا, اسی لیے میں نے کہا ایاز کے بیٹے. آپ دیکھیں بادشاہ ہیں مگر احترام کا عالم کیا ہے, یا رسول کے نام کا احترام کا عالم. اور نام کے احترام کی بات جہاں تک آتی ہے تو بس آخری بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں یہ رکھ دوں, اٹھاؤ قرآن کریم. اللہ نے حضرت آدم کو نام سے پکارا کہ نہیں, حضرت نوح کو نام سے آواز دی کہ نہیں, حضرت موسیٰ کو نام سے پکارا ہے, حضرت داؤد کو نام سے آواز دی ہے, حضرت ابراہیم کو پکارا ہے, حضرت عیسیٰ کو آواز دی ہے, سارے نبیوں کو نام لے لے کر پکارا ہے, حضرت صالح کو آواز دی, حضرت شعیب کو آواز دی. قرآن کریم میں ساری آیتیں موجود ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اپنی زوجہ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. آدم کو پکارا یا آدم, یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. موسیٰ کو آواز دی یا موسیٰ کہہ کر, یا صالح تنا بما تعدنا, اے صالح لے آؤ وہ چیز جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے. حضرت صالح کو آواز دی یا صالح کہہ کے. یا شعیب قرآن میں موجود ہے, یا عیسیٰ انی متوفیک, اے عیسیٰ میں تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہوں. اے عیسیٰ کہہ کر حضرت عیسیٰ کو آواز دی کہ نہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ, اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے. حضرت داؤد کو جب پکارا, جب آواز دی تو یا داؤد کہہ کر بلایا, یا داؤد کہہ کر آواز دی. آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھتے چلے جائیں. اسی طرح اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو آواز دی, یا موسیٰ کہہ کر حضرت ابراہیم کو پکارا تو کیا کہا جانتے ہو؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. آپ ذرا خیال کریں,
سارے نبیوں کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبیوں کو جب اللہ نے آواز دی، اللہ نے پکارا ہے تو نام لے کر پکارا ہے۔ آدم کو آدم کہہ کر پکارا، صالح کو صالح کہہ کر پکارا، موسیٰ کو موسیٰ کہہ کر آواز دی، عیسیٰ کو عیسیٰ کہہ کر بلایا، ابراہیم کو ابراہیم کہا، اور داؤد کو داؤد کہا، صالح کو صالح کہا، شعیب کو شعیب کہہ کے آواز۔ بھائی نام لے کے پکارنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، نام لے کر پکارنا کوئی غلط بات بھی نہیں، اور بڑا اگر چھوٹے کو نام لے کر پکارے اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اللہ ہے، خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، سب اس کے بندے ہیں، اگر وہ بندوں کو نام لے کر آواز دے کوئی حیرت کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات ہے؟ نہیں، مگر میں حیرت میں اس لیے پڑ گیا، آدم کو نام لے کر پکارنے والا، موسیٰ کو نام لے کر آواز دینے والا، عیسیٰ کو نام لے کر پکارنے والا، ابراہیم کو ابراہیم کہہ کر آواز دینے والا، صالح کو صالح کہہ کر آواز دینے والا، وہ پروردگار جس نے اپنے سارے نبیوں کو نام لے لے کر آواز دی ہے، مگر جب میرے نبی کی بات آئی، جب میرے مصطفیٰ کی بات آئی تو اٹھاؤ قرآن 6666 آیت میں سے ایک آیت مجھے بتاؤ جس میں اللہ نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے پکارا ہو یا احمد کہہ کر آواز دی ہو۔ نہیں، جب میرے نبی کو پکارنے کی بات آئی تو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یا ایھا الرسول، اے رسول کہہ کر پکارا، اے نبی کہہ کر پکارا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، نہ جانے کیسے کیسے القابوں سے پکارا جا رہا ہے، اور کبھی آواز دی، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے جھرمٹ کے مارنے والے۔ اب ذرا خیال کرتے چلے جائیں، پہلے کے انبیاء کو پکارا، نام لے لے کر آواز دی، نام لے لے کر پکارا، مگر میرے نبی کو یا محمد کہہ کر آواز نہیں دیتا یا احمد کہہ کر نہیں پکارتا، بلکہ جب پکارنا ہوتا ہے تو یا ایھا النبی کہہ کر بلاتا ہے، یاسین کہہ کر بلاتا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کر بلاتا ہے۔ یہ انداز ہی بتا دیتا ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خیال کرتے چلے جائیں کہ نبی کی شان کیا ہے کہ اللہ نام لے کر آواز نہیں دیتا، اللہ نام لے کر نہیں پکارتا، اللہ انہیں نام لے کر آواز نہیں دیتا، نام لے کر اللہ نے پکارا نہیں، نام لے کر اللہ نے آواز نہیں دی۔ ہاں، قرآن کریم میں جہاں نام آیا ہے وہاں پکارا نہیں ہے، تعارف کرایا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پکارنے والی بات نہیں، یہ تو بتانے والی بات ہے، پریچے والی بات ہے، تعارف والی بات ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری جگہ وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں ہے، بس میرا رسول ہے۔ اب ذرا خیال، یہ تو تعارف کرایا جا رہا ہے نا، مرتبہ بتایا جا رہا ہے، مقام بتایا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے پکارا نہیں یا محمد کہہ کر یا احمد کہہ کر۔ قرآن نے میرے نبی کی شان میں کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی شان میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے نبی کو ایسا نہ پکارو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے مت بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ مطلب اگر تم رشتہ لگا کے بلاتے ہو یا نام لے کر بلاتے ہو تو میرے نبی کو ایسے مت پکارو، یعنی نہ رشتہ لگا کے پکارو نہ نام لے کر آواز دو۔ منع کیا ہے قرآن نے، ایسا مت پکارو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نہ رشتہ لگا کے پکارو نہ نام لے کر پکارو۔ دوستو، اگر حضرت علی رسول کو اپنا بھائی کہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات ہے؟
کوئی حیرت کی بات ہے؟ بھائی تو ہے تو بھائی کہے تو کوئی حیرت کی بات تو ہے نہیں. اسی طرح اگر حضرت عباس اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو اپنا بھتیجا کہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. مگر دوستو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ چچا ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. کل انشاءاللہ اسی سے کنیکٹ ہو کر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. تو جب جن کا رشتہ لگتا ہے انہیں روک دیا گیا تو جس کا کچھ نہیں لگتا وہ کہاں سے لگانے کے چکر میں؟ آپ ذرا خیال کریں، جس کا کچھ نہیں لگے وہ کیسے رشتہ لگا سکتا ہے؟ اسی لیے نبی کو پکارنا ہو تو پھر تمہیں سبق لینا پڑے گا، تمہیں تعلیم لینا پڑے گا قرآن کریم سے کہ قرآن نے کس انداز میں پکارنے کی بات کی ہے اور کس انداز سے رسول کو پکارا جائے. نام لینا تو اللہ نے جب نام لے کے نہیں پکارا تو ہم کون ہوتے ہیں نام لے کر آواز دینے والے، نام لے کر پکارنے والے. مگر پکارنے کا طریقہ کیا ہوگا، پکارنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ کل یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.